أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یقیناً ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ تعالی کے رزق سے اور سرزمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، سو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں نکال دیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ ہوا، ککڑی ہوئی، گیہوں ہوا، مسور ہوئی، پیاز ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے؟ سو اتر جاؤ کسی شہر میں تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کا ناحق خون کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے نکل جانے والے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ان کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو
تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے بارے میں تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا اس زمانہ کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے، اور ایک نصیحت اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو کہنے لگے کیا آپ ہم سے ہنسی کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔